صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپائے دل کے پردوں میں خیال مصطفیٰ نکلا حمد و صلات کے بعد محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے قرآن پاک کی ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ آج کی جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کھلے کافر ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کافر جو بالکل ہی اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہوتا ہے اور اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے جو اللہ کے اور محبوب کے قطعی حکم کا انکار کرے۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ برابر ہے ان پر، یہ علیہم جو آیا ہے اس میں اللہ پاک نے ایک بہت بڑی، اس میں ایک لطیف بات فرمائی کہ علیہم، لطیف کلام ہے اللہ پاک کا یہاں کہ ان پر برابر ہے، آپ پر نہیں، ان پر، یعنی آپ جو ان کو حکم دیتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، تو فرمایا ان کے لیے برابر ہے، وہ نہیں ماننے کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو کہنے کا ثواب دے گا، آپ کو اللہ اجر دے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ پاک اجر نہ دے اور اللہ پاک آپ کو اجر نہ دے لیکن معاملہ برابر ہو جائے گا۔ مطلب اگر علیہ نہ ہوتا تو وہاں احتمال ہو سکتا تھا کبھی نبی پاک کہیں گے نہ کہیں برابر ہے، ثواب ملے گا نہیں۔ یا علیہ سبحانہ ان کے لیے تو برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں ان کو سچی بات کہتے ہیں، آپ کو فائدہ ضرور ملے گا، آپ کو ثواب اس کا ملے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو اس مسئلے سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حق قبول نہیں کرتا تو تم رک نہ جاؤ، بلکہ حق تم کہتے رہو،
ثواب ضرور ملے گا، تمہیں ان نیکیوں کا ثواب ضرور ملے گا۔ اس مسئلے سے ثابت ہو گیا کہ بندہ یہ نہ کرے کہ بس ہمیں نہ کسی کو نہ سمجھاؤ، تم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اس طرح لوگ کہہ لیتے ہیں تم نے ضروری ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، تم سچی بات کیوں کر دیتے ہو، تمہاری تو ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ مانے نہ مانے تم پر فرض ہے کہ تم ان کو کہو، اور اجر کا مسئلہ اللہ پاک ان کو دے گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ پاک نے فرمایا یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے، ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کی مجبوری کیا ہے؟ فرمایا ان کی مجبوری یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، اور ان کو کانوں پر، وعلی ابصارہم، غشاوہ ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہ مہر لگا دی، مہر آپ کو پتہ ہے کہ اوپر لگائی جاتی ہے یا سب سے آخر میں لگائی جاتی ہے، نہ مہر شروع میں لگتی ہے، تو مہر جیسے ہی لگے گی وہ سب سے اوپر لفافہ جہاں پر بند کیا تو اوپر لگا دو، یا کوئی ورقہ ہے تو اس کے آخر میں مہر لگے، تو دونوں معنی صحیح ہیں کہ مہر لگائی ان کے دلوں پر، یعنی اوپر سے اتنی مہر لگ گئی کہ ان کے دلوں میں سماعتوں پہ مہر ہے، لہذا وہ کوئی بات سن نہیں سکتے، یعنی ان کا دل جو ہے سمجھنے کے، دماغ ان کا قابل نہیں ہے سمجھنے کے، وہ دماغ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ نے مہر لگا رکھی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر۔ مہر لگی کیوں؟ دوسرا معنی آپ لے سکتے ہیں کہ مہر آخر میں ہوتی ہے کہ ان کے اعمال اتنے برے تھے کہ جب اتنے کرتے کرتے جب ان کی وہ کشتی بھر گئی بدعمالیوں سے، ہم نے پھر مہر لگا دی، نیچے کہتے ہیں مہر لگا دی۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے بندے کو مطلب اتنا وہ جکڑ لیا کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد مہر لگا دی کہ کسی کی نہ سنے، بس ایک کافر ہی جائے، نہ اللہ کے علم میں ضرور ہے یہ بندہ مومن بنے گا یا کافر بنے گا، وہ اس کے عمل کی وجہ سے اللہ پاک کو علم ہے، اللہ کو یہ بھی علم ہے یہ عمل کرے گا کون سا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ نے کسی بندے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، اللہ پاک نے یا اللہ کے محبوب نے بتایا کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی لکھا گیا ہے، لکھا اس کو گیا ہے جو اس نے کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے میں اگر ایک اسٹوڈنٹ کا امتحان دیتا ہوں، بچے کا امتحان دیتا ہوں، اگر مجھے پتا ہے کہ بچہ لنگ ہے، اگر وہ بچہ غلط لکھ کے آتا ہے، مجھے پتا ہے جب لکھا ہوا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ دے دوں گا، جو میں، لیکن میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اس بچے کے بارے میں یہ سمجھ سکوں کہ یہ کیا لکھے گا۔ اللہ پاک کو اتنی طاقت ہے کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، اس کے کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی پہلے ہی اس کے وہ باتیں لکھ دی کہ یہ بندہ یہ کرے گا، اس وجہ سے یہ کام کرے گا۔ اب یہاں بھی ایسے کہ اس کا جو پرچہ تھا بدعمالیوں سے پر ہو گیا، آخر میں اللہ پاک نے مہر لگا دی کہ اتنی بدعمالی، لیکن اگر مہر لگ گئی تو مہر لگی کیوں؟ دلوں پر، دلوں کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے، بدعمالیوں کی جگہ لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک ٹکا لگ جاتا ہے، پھر دوسرا لگتا ہے، بڑھتے بڑھتے سے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ اس کے سفید کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ، بندہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اس کا دل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ تلاوت القرآن و ذکر الموت، کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور موت کو یاد کرنا یہ بھی دل کو صاف کر دیتا ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ پاک نے اس کا مسئلہ ہی حل کر دیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر جو زنگ ہے وہ کیا ہے؟ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے ہے جو کام کرتے تھے، جو کسب کیا کرتے تھے، یہ ان کے کاموں کی وجہ سے دل پر زنگ چڑھ گیا۔ جب زنگ چڑھ گیا ظاہر ہے مہر لگ گئی، اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی۔
اوپر سے زنگ لگ گیا. جس طرح آپ کو میں ایک مثال دوں کہ آپ کا ایک فریج ہے، اگر اس کو آپ اچھی طرح پینٹ کر دیتے، رنگ کر دیتے، اگرچہ وہ شارٹ بھی ہو تو آپ کو کرنٹ نہیں لگے گا. کولر ہے، پنکھا، اس کو آپ پینٹ کر دو، اچھی طرح رنگ کر دو، کیونکہ وہ اوپر جو رنگ ہے وہ اس کا یہ سیفٹی کا نظام دے گا کہ آپ کو کرنٹ نہیں لگے گا جب اگرچہ پنکھا شارٹ بھی ہو. لیکن اگر کسی جگہ تھوڑا سا بھی ہٹا ہوا ہے، رنگ ہٹا ہوا ہے، وہاں نہیں ہے، تو پھر آپ نے ہاتھ رکھا، ہو سکتا ہے آپ کو کرنٹ لگ جائے. تو کیوں یہ کیوں نہیں لگنے دیتا کہ اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی. ایسے ہی جن کے دلوں پہ زنگ ہے ان کے اندر کچھ نہیں جا سکتا. اور وجہ سے بھی یہ ہے کہ بما کانوا یکسبون، وہ جو عمل کیا، وہ جو کسب کیا کرتے تھے، ان کے کاموں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان کے سماعتوں پر بھی، یعنی سماعت میں ایک جگہ پر میں لہم قلوب لا یفقهون بها، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں اس کو. وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں اس کو. ظاہری طور پر سن رہے ہیں، لیکن اس کان نے جو دل پر اثر رکھنا ہے، کیونکہ دل زنگنود ہو چکا ہے، اس کے کان کی سنی ہوئی بات دل پہ اثر نہیں کرے گی. جب اثر نہیں کرے گی تو لہذا کان کو خود بخود ہوا لگ گئی. جب دل ستھرا ہوگا، کان سے بات ایسے اندر جائے گی، کان سنے گا، تھوڑی سی بات کو سنے گا، دل فوراً قبول کر لے گا. کیوں؟ اگرچہ وہ بات اتنی دھیمی تھی کہ کان نے اس کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا، دل فوراً بتا دے گا کہ اس نے فلاں بات کری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ دل صاف ستھرا ہے. دل کی صفائی ہی کانوں کی سماعت کو قبول کرتی ہے. دل کی صفائی نہ ہو تو کانوں کی سماعت کو قبول نہیں کرے گی. اس کے بعد فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اب ظاہر ہے بھائی پہلے مہر کی، اب پردہ آ گیا، تینوں پر مہر کیوں نہیں فرمائی؟ تینوں پر مہر کیوں نہیں فرمائی؟ پردہ کیوں فرمایا آنکھوں پر؟ اس پر بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ دل ہو یا کان ہو، دل بھی مختلف چیزوں پر نظر رکھتا ہے، مختلف، اور کان مختلف جہتوں سے سن سکتا ہے. جدھر بھی کرو، جہاں سے جدھر بھی آواز آ رہی ہے سن رہے ہیں. تو لہٰذا آنکھیں کیا ہے؟ مختلف جگہ سے نہیں دیکھتی، ایک جگہ سے دیکھتی ہے، جہاں جس طرف ہوں گی. تو جس طرف ہوں گی، فرمایا جو مختلف جہتوں سے ادھر ادھر سے دیکھتا ان پر لگی مہر. رام اسلام پہ مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی آنکھوں پر صرف پردہ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا. وہ پردہ وہ کیا ہے؟ وہ بھی پردہ دل کا زنگ ہے کہ آنکھ تب اثر کرتی ہے جب دل بھی اثر کرے، قبول کرے. اگر دل اثر قبول ہی نہیں کرتا تو آنکھ کیا اثر کرے؟ وہ پردہ بھی دل کا زنگ ہے. تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہ کافر جو ہے وہ بات کو کس لیے قبول نہیں کرتے؟ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے دل پر زنگ چڑھ گیا، اور دل کے زنگ چڑھنے کی وجہ سے وہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی توجہ کرتے ہیں، نہ بات کو ان کو سمجھ آتی ہے. لہذا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تھا کافروں کا ذکر، جو پکے کافر ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص منکر ہیں، وہ پکے کافر ہیں. اس کے بعد تیسرا طبقہ وہ تھا جو ظاہری طور پر مسلمان ہے، اندر سے وہ بھی کافر ہے. اس کا نام رکھا گیا منافق. قرآن پاک میں اس صورت کے اندر صرف 2 آیتیں کافروں کے بارے میں آئیں، اور اس سے پہلے کہ 4-5 آیتیں مومنوں کے بارے میں آئی ہیں، 11 آیتیں منافقوں کے بارے میں آئی ہیں. کیونکہ جو کافر ہوتا ہے اس کو بندہ سمجھ لیتا ہے یہ کافر ہے، جو مومن ہے اس کو بھی سمجھ لیتا ہے، لیکن منافق کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. منافق اس مومن کے اندر گھل مل جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. تو اللہ پاک نے منافق کی پہچان بتائی 11 آیتوں کے اندر اپنے محبوب کو. اس وقت کے منافقوں کی بات ہے، اس وقت کے منافقوں کی بات ہے. آج کے دور میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ منافق
نہیں رہے، لیکن عملی منافق ضرور ہیں۔ وہ کام جو منافقین کرتے تھے آج کے بعد مسلمانوں میں موجود ہے۔ بعض ایسے کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں عملی کیا ہے، اعتقادی منافق بھی بعض موجود ہیں۔ برحال وہ علماء کا نظریہ ہے، وہ میں بعد میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ اب پہلا کیا درجہ تھا مومنوں کا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جو کھڑے کافر تھے دو آیتوں میں صاف صاف بتا دیا یہ ہے۔ اس کے بعد ہے منافقین۔ منافقین کی انہیں اللہ پاک نے فرمایا وجہ وہ کون ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر اقرار باللسان تو ہے، لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ قلب کی تصدیق موجود نہیں ہے۔ مومن کی تو نشانی ہے اقرار باللسان بھی ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو، دل کی بات بھی کوئی ہو جو زبان کی ہے، زبان کی وہی ہو جو دل کی ہو، یہ مومن ہے۔ ان کا دھوکہ دیکھو کہ لوگوں میں سے بعض ایسے جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، ان کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک ان کی صفات بھی تھوڑا بہت بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے منافقوں کی نشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی یہ بھی نشانی ہے کہ بات بات پر جھوٹ بولے گا۔ ایک جگہ فرمایا بات بات پر لوگوں کو گالیاں دے گا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ نماز پڑھے گا سستی سے، وہ ایک منافق کی نشانی ہے۔ یہاں یہ بتاؤ کہ ایک بندہ سستی سے نماز پڑھتا ہے منافق کی نشانی ہے، ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو جو پڑھتا ہے سستی سے وہ منافق ہے، اس کی نشانی ہے کہ نماز سستی سے پڑھتا ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا حکم؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وہ بالیوم الآخرہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کیوں نہیں ہے مومن؟ وہ یہ کہتے ہیں یخادعون اللہ، اللہ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم کیا ہیں، ہم ایمان بھی نہیں لائے، اس رسول کو پتہ بھی نہیں ہے، ہم تو ویسے اس کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، ہمارے تو اپنے مقاصد ہیں، ہم لہٰذا اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یا اللہ پاک نے فرمایا جو مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے، جو اللہ کو رسول کو دھوکہ دیتا ہے وہ ان کو نہیں دے رہا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کو نہیں دے رہا، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ مومنوں کو دھوکے کو اللہ پاک نے تعبیر کیا یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ وہ کیا کہتے تھے کہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ، رسول اللہ اور ان کے صحابہ کو۔ کس کو کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے، وبالیوم الآخر، ہم آخرت پر ایمان لائے، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے۔ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ نبی پاک کے صحابہ کو کہہ رہے ہیں نا، اپنا ایمان دعوت بتانے کے لیے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ دھوکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، تو اللہ کو دھوکہ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ اللہ کے رسول کو۔ زبانی کلام ہی کہہ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اندرونی طور پر نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس بات کا بھی جواب دے دیا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، لہذا ان کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اگر کوئی نبی کو دھوکہ دے گا تو وہ اللہ کو دھوکہ دے گا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے نام درمیان میں لائے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان یافتہ ہیں، اللہ پاک نے آپ کو ایمان دیا ہے، اور دوسرے مومن جو ہیں رسول اللہ پر ایمان لائیں گے تو مومن بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ ہمارے لیے ایمان کا مجموعہ کیا ہے؟ اللہ، اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھنا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ ایمان یافتہ ہوتا ہے، وہ خود رسول ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور دوسروں کو وہ پیغام دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو،
والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم، نہیں دھوکہ دے رہے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب یہاں ایک اور بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ پاک نے یہاں حاصل فرمائی، وما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو. کیا مطلب فرمایا دھوکہ دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے. کیونکہ اللہ کے رسول کو اگر دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ تو جانتا ہے، کیونکہ اس کا تو اپنا محبوب اللہ نے بھیجا ہے. اللہ تو جانتا ہے کہ میرے محبوب کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، لہٰذا اگر رسول اللہ کو دھوکہ دیں گے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ نبی کو پتہ نہیں ہے، ان کی سوچ میں اگر یہ ہے تو پھر اللہ کو تو پتہ ہے، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، تو لہٰذا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. یہاں اللہ پاک نے ایک اس لطیف نکتہ فرمایا ہے. قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال میں آتے ہیں، شعور. ویسے تو کئی لفظ یفقہون بھی آیا، فقاہت سمجھنا، تو زیادہ تر یشعرون اور یعلمون. وہ شعور نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے. آگے آئے گا جاننے کا بات بھی آئے گی. وہ جانتے نہیں ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے. 2 چیزیں ہیں. جاننا کہاں سے ہوتا ہے؟ سیکھنے سے آتا ہے. علم کہاں آتا ہے؟ علم آتا ہے سیکھنے سے. شعور جو ہوتا ہے بغیر سیکھنے کے آتا ہے. مثلا معصوم بچہ جو ہے ماں کا دودھ پیتا ہے، جیسے ہی ماں کا دودھ پیے گا اس کو علم کسی نے نہیں سکھایا کہ اماں کا دودھ ایسے پینا ہے، اس کو اللہ پاک نے شعور دیا ہے. یہ شعور ہے، یہ شعور ہے. جانور جو ہے وہ شعور رکھتے ہیں، علم نہیں رکھتے. جانور علم نہیں رکھتے، شعور رکھتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ میرا وہ ہے. اللہ پاک نے شعور دیا ہے، علم نہیں دیا. علم کیا آتا ہے؟ پڑھنے سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے. علم آتا ہے تعلیم سے. تعلیم ہوگی تو علم ہوگا، تعلیم نہیں تو علم نہیں. لہذا شعور اللہ پاک نے فرمایا وما یشعرون، فرمایا کہ شعور بھی نہیں رکھتے. مطلب کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا جو رب رسول کو دھوکہ دیتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں. اللہ فرماتا ہے شعور، وہ تو جانور سے بھی پیچھے ہیں. جانور کو تو شعور ہوتا ہے، ایک معصوم بچے کو بھی شعور ہوتا ہے. یہ جانور سے بھی پیچھے ہیں، ان کو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اس نے فرمایا وما یشعرون. اور اس وجہ سے کیا کیا اللہ پاک نے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض لاحق ہے. مرض لاحق ہے. وہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کی. جب بندہ نفسانی خواہشات میں ڈوب جائے تو اللہ کو بھول جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی بیماریاں اس وقت ہوتی ہیں بندے کو جب وہ نفسانی خواہشات میں چلا جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں بہت ایسے لوگ ہوں گے جن کو دل کا مسئلہ ہوگا وہ کسی وجہ سے، ورنہ اکثریت لوگ پریشانی کی وجہ سے دل میں وہ ہوگا، وہ خواہش ہوگی، کوئی نہ کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی. کوئی ٹینشن، کوئی والد، کوئی اولاد گستاخی کرتی ہے، اس ٹینشن میں آ کے اس کو بیماری ہو جاتی ہے دل کی. کوئی مال و جائیداد کی دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو فرمایا نفسانی خواہشات کی جب بندہ اتباع کرتا ہے تو اس کو دل کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. نفسانی خواہشات بندے کے لیے بہت خطرناک ہے. نفسانی خواہشات سے مراد ہر وہ خواہش جو بندے کو دین سے غافل کر دے، یا ہر وہ خواہش بندے کو گم کر دے، اسی میں کوئی اور چیزوں کا خیال ہی نہ رہے. یہ نفسانی خواہش ہے. ہاں اللہ پاک کی ذات کو اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ تو دلوں کا اطمینان ہوگا. وہ خواہش وہ تو بیماری تو نہیں ہے نا. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو دلوں کا اطمینان ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے اگر ایک بندے کو دل کی بیماری ہے، دل کی بیماری روحانی ہو یا جسمانی، اگر جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری تو دل کی آپ کو پتہ ہے اللہ کا ذکر ہے. اگر جسمانی بیماری ہو بندے کو تو کیا؟ انہوں نے کہا دل کا پھر یہی علاج ہے اللہ اللہ، اللہ کا نام زیادہ لیا جائے اور اللہ پاک اس کو دل کی بیماری سے محفوظ رکھے گا. اللہ اللہ کا ذکر کرو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. دلوں میں بیماری ہے. بیماری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نہ ماننا،
سے احکام کو تسلیم نہ کرنا ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ دل کو جو بندہ احکام دل سے جو بندہ احکام نہیں مانتا نا، اس کو بہت بڑی بیماری ہے۔ زبانی کلامی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دلوں میں یہی بیماری ہے کہ ان کے دل نہیں مان رہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ان کے دل نہیں مان رہے کہ یہ سچا رسول ہے، لہٰذا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ جب یہ بیماری ہے تو کیا ہوا؟ جب میرے محبوب کو نہ مانا، دلوں میں غیروں کو بسا رکھا ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ پاک نے ان کی مرض کو زیادہ کر دیا، بڑھتے گئے، مزید بڑھتی گئی بیماری، مزید بڑھتی گئی، مزید بڑھتی گئی۔ وہ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، الم والا درد، علم الف لام میم، علم والا درد، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ ایک ہوتا ہے علم عین لام میم، وہ علم یا علم کئی چیزوں میں آتا ہے، علم یعنی علامت نشانی یا کسی کا نام، اور علم جاننا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، تو یہاں کیا ہے؟ علم سے مراد دردناک، کہ ان کو علم والا درد ہوگا، ان کو عذاب جو ہوگا وہ دردناک ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ انہوں نے کون سا جرم کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، وجہ یہ ہے کہ وہ جھٹلاتے تھے، اللہ کے محبوب کو جھٹلا رہے ہیں، ان باتوں کو مان ہی نہیں رہے، نعوذ باللہ جھوٹا کہہ دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ لہذا ان کی بیماری یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں مان رہے، ظاہری طور پر زبانی کلامی یہ باتیں کر رہے ہیں، اندر ان میں کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جائے کہ تم نہ فساد پھیلاؤ زمین میں، فی الارض زمین میں، ملک میں، سلطنت میں تم فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ تو کہتے ہیں ہم مسلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کیوں فساد کرتے ہیں؟ اب یہاں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اگر لوگوں کے دلوں سے محبت رسول نکالی جا رہی ہو تو وہ فساد ہے سب سے بڑا، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ منافقین کا کیا فساد تھا؟ مومنوں کو یہ کہتے تھے، یار یہ جو کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، کئی ایسے مومن ہوتے تھے ان کی بات نہیں سنتے تھے، کئی سیدھے سادے ہوتے تھے، بامر مجبوری انہوں نے سن لیا، اللہ پاک نے ان کو بھی مجرم قرار دے دیا۔ قرآن پاک میں ہے جب غزوہ تبوک سے مسلمان واپس آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، تو اونٹنی جب گم ہوئی تو اس کے نکیل میں نا، یہ جو جال کا درخت جو قبرستانی میں ہوتا ہے، اس کی لکڑی جو ہے نکیل میں پھنس گئی، وہ ادھر اونٹنی رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تلاش میں تھے، تو 3 بندے تھے، ان میں سے ایک بندے نے یہ کہا دیکھو یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اسے اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس کی اونٹنی کدھر ہے۔ دوسرا ہنسنے لگا بات سن کے، تیسرا جو تھا وہ خاموش رہا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو آگاہ فرما دیا، اللہ نے فرمایا یہ منافق اس طرح کر رہے تھے۔ تو اب ان میں سے کچھ بہانے والے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایسے کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، آپ نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں کہ ہے نبی کو اتنا پتہ نہیں ہے اونٹنی کہاں ہے، جاؤ فلاں ٹیلے کے پیچھے فلاں درخت کے پاس اونٹنی پھنسی ہوئی ہے، نکال کیا اس کا ناک جو ہے جال کا درخت میں وہ پھنسا ہوا ہے، لہذا اونٹنی کو لے آؤ، جو میرے نبی نے بتایا۔ صحابہ کرام لے کے آئے، آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، اور جنہوں نے کہا تھا وہ آج عبادت کرنے، یا رسول اللہ غلطی ہوگی، ہم نے اس سے نہیں کیا، میں نے ایسے کیا۔ اللہ پاک ایک بندے نے ایسا بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں تو خاموش رہا، یہ مسکرایا تھا، بات اس نے کری تھی، میں تو خاموش تھا۔ اللہ پاک نے 11ویں پارے سورہ توبہ میں فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے، بہانہ نہ بناؤ۔ اب کیا تھا؟ اس کا بھی ایمان کا قصور تھا، اس کا یہ قصور تھا کہ تو نے سنتے ہوئے بات، جب وہ اس طرح رسول اللہ کے بارے میں بات کرا تو خاموش ہونا، وہ مسکرانا کوئی بات کی تائید ہوتی ہے، جب کسی کی بات پر مسکرائے تائید ہوتی ہے، ایسے ہی خاموشی تائید ہو جاتی ہے جب بندہ غلط کہہ رہا اس کو روکا نہ جائے۔ خاموشی تائید تھی تو اللہ پاک نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانہ نہ بناؤ، اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے، تم نے میرے نبی کے بارے میں یہ بات کیوں کری ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہ آج بھی اگر رسول کی محبت نکالی جا رہی ہے لوگوں سے، اگر کوئی رسول اللہ کی محبت کرتا ہے تو اس کو توحید کے نام پر نکالا جاتا ہے۔ بھئی اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم اللہ
کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے کہا اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں اس طرح جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا، اور ہم رسول کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ پاک نے تمہیں بتایا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نا تمہاری توحید کے چکر میں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اٹھا لو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کوئی باتیں غلط کرتے ہیں، نبی کی بات شخصیت کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں تو فرمایا زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہ فساد تو تھا، کہتا تھا یہ دیکھو ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا دیکھو یہ کہتا ہے کہ میں تبوک میں جاؤں گا اور فتح یاب ہو جاؤں گا، یہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے ڈانٹ دیا۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا میں بات کر رہا ہوں، منافق تھا، اس نے کہا میں بات کر رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا، قسمیں اٹھا لوں گا، نبی راضی ہو جائے میری بات مان لے گا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یعرفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ تم قسمیں اٹھاتے ہو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، جب صحابہ پوچھنے آتے تم قسم اٹھاتے ہو، ہم نے قسم سے یہ بات نہیں کری، بات نہیں کری۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ قرآن پاک ہے۔ بات یہ تھی جی، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جس رسول کے پیچھے لگے ہوئے ہو ان کے تو کان بھی ایسے جیسے تمہارے ہیں، ان کے کان ایسے جیسے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ وہ کہنے لگے وہ کان ہیں، وہ بھی کان ہیں، زیادہ وہ بات سنتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ کسی نے کہا تو اس طرح کی بات نہ کر، وہ نبی سن لے گا۔ دوسرے نے کہا اس نے بعد میں توبہ بھی کر لی، جس نے یہ بات کری تو اس نے توبہ کر لی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ سن لیتے ہیں، انہوں نے کہا، دوسرے نے کہا نہ کر بات۔ اس نے کہا اگر سن بھی لیا تو میں بتا دوں گا، قسم اٹھاؤں گا۔ نبی پاک کی ذات کے بارے میں کہتا ہے وہ تو ایسے کان ہیں جیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ یہ منافق کہہ رہا ہے قرآن پاک سورۃ توبہ میں، کہہ رہا ہے کہ ہم تو بات کر لیں گے، وہ تو جس طرح ہمارے کان ہیں اس کا وہی کان ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اس طرح کہتا ہے جس طرح ہمارے کان ہیں اس طرح ان کے کان ہیں، وہ سوچ سکتا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کر رہا ہوں، کون سا راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جب یہ کہا صحابہ کرام کہ اس مجمع میں نہیں علیحدہ میں ایک کہتا یار سن لیں گے، وہ نے کہا جس طرح تیرے کان ہے میرے کان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ بعض ایسے بھی ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو کان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، وہ کان تم سے بہتر ہے، وہ کان تم سے بہتر ہے۔ آج جو دعویٰ کرتے ہیں تو صرف ثواب کی بات ہے، تو نبی کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہو بعض اوقات، وہ تو فرمایا وہ کان تم سے بہتر ہیں۔ خیر لکم یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اگر مومن کوئی عرض لے کر آتا ہے اس کی بھی مان لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جب آئے نا انہوں نے کہا یحلفون باللہ لکم، اللہ فرماتا ہے وہ کہہ رہے تھے ہم قسمیں اٹھائیں گے، اللہ فرماتا ہے یحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھا رہے تھے تمہارے سامنے لیرضوکم، تاکہ وہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ نبی پاک نے غلاموں کو فرمایا، اللہ پاک نے غلاموں کو فرمایا نبی پاک کے، فرمایا میرے نبی کا غلاموں وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ کہتے یار ہم نے نہیں کری، یہ ایسی افواہ کسی نے چھوڑ دی ہے، ہم نے یہ بات نہیں کری۔ جب یہ بات ہوئی اللہ پاک نے فرمایا تم قسمیں اٹھا کر میرے نبی کے صحابہ کو راضی کرتے ہو، قسمیں نہ اٹھاؤ۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تم لوگوں کو راضی کرتے ہو، تم صحابہ کرام کو راضی کرو، تم رسول کو راضی کرو، تم اللہ کو راضی کرو۔ جس رسول کے بارے میں تم نے بکواس کری تھی کہ یہ کان ایسے ہیں جیسے ہمارے کان ہیں، جاؤ ان سے معافی مانگو، لوگوں سے قسمیں نہ اٹھاؤ کہ ہم ایسے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں کری تھی۔ اللہ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے راضی کیا جائے گا، مومن سبحان اللہ، اس کو راضی کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد کیا پھر تلوار لے کے کھڑے تھے وہ؟ فساد ان کے پاس جرأت ہی نہیں تھی، منافقین کے پاس اگر جرأت ہوتی وہ تو وہ اتنے اخلاقی پستی پر گرے ہوئے تھے منافق کہ کافر جو تھے وہ اعلانیہ طور پر کہہ رہے تھے ہم کافر ہیں، جو مسلمان تھے وہ اعلانیہ طور پر کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں۔ ان کی عادت یہ تھی کہ کافروں میں گئے تو تمہارے، مومنوں میں گئے تو تمہارے۔ اللہ پاک اتنے اخلاقی یہ ہوتا ہے بالکل بھیگی بلی کہ ان کا بن جائے، ان کو حق کہہ نہ سکے، کبھی ادھر بن جائے کبھی ادھر بن جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم زمین میں فساد پھیلا دو۔ فساد کیا تھا؟ رسول اللہ کی ہوئی کہ محبت نکالنا چاہتے تھے صحابہ کرام سے، یہی کہنا چاہتے تھے یہ تم کس طرح کرتے ہو۔ اگلی یہ حکمت تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ منافقین رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے کیا تھے۔ آج کا اگر موازنہ کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے
تو اس طرح ہمیں بعض اوقات جملے آتے ہیں کہ تم نبی کو اتنا بڑھا دیتے ہو. ہم نے کہا ہم بڑھا سکتے ہیں جس کے بارے میں رب فرمائے وارفعنا اللہ کا ذکر, ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا, اور جس کا رب ذکر بلند کر دے اس کا کون سا مولوی ہے جو رب تعالیٰ کے برابر ذکر کر کے دکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اب کیا ہوا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب کہا جائے ان کو تم نہ پھیلاؤ زمین میں فساد, وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم تو بھائی اصلاح والے ہیں, ہم اصلاح کر رہے ہیں. اب صحابہ کرام خاموش ہو گئے. اللہ پاک نے جواب دے دیا الا انہم هم المفسدون, سنو خبردار, اللہ تنبیہ کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے, توجہ دینے کے لیے, اور سنو سنو سنو, اور اس پر اعتبار کرنے والے, انہم المفسدون, یہ لوگ فسادی ہیں, فسادی ہیں, یہ پکے فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون, لیکن یہ شعور نہیں رکھتے, ان کو شعور نہیں ہے, ان کو شعور نہیں ہے. اب اگلی بات سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, بات بالکل واضح ہو جائے گی. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب کہا جائے ان کو تم ایمان لاؤ, كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جیسے لوگ ایمان لائے. لوگ کون مراد ہیں؟ صحابہ کرام. جب کہا جائے ان کو تم ایمان لاؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جیسے لوگ ایمان لائے, تو قالوا, وہ کہتے ہیں منافق, أَنُؤْمِنُ, کیا ہم ایمان لائیں, کما آمن السفہاء, جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. وجہ کیا تھی کہ نبی کے صحابہ کو بے وقوف نہیں کہا جا رہا. جب کہا جائے تم ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان ایسے لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. نعوذ باللہ, صحابہ کرام کو منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف ہیں, یہ بے وقوفوں والا ایمان رکھتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے, محدثین نے اس بات پر یہ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کو بے وقوف اس وقت کہا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام ہاتھ نیچے کر کے ایسے ہی پانی کو لیا اور منہ پہ مل لیا. نبی پاک نے اپنا لعاب دین زمین پہ پھینکنے چاہا, صحابہ کرام نے اٹھایا اور ہاتھ پر مل کے ایسے منہ پہ مل لیا. یہ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث ہے, جب آتے ہیں جاسوس بن کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو, جاسوس بن کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول, وہ دیکھتے ہیں تو نبی پاک دعا بدائیں پھینکتے ہیں تو اٹھا کے ایسے مل کے اس طرح کر لیتے, اس طرح کر لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ دیکھتے تھے, دیکھا تو عروہ بن مسعود جب واپس گیا تو اس نے ابو سفیان کو بلا کر کہا, اس نے کہا ابو سفیان بات سن, تو بادشاہ بھی میں نے دیکھے ہیں, میں نے بڑے بڑے عمراء بھی دیکھے ہیں, لیکن اتنی تعلیم میں نے نہیں دی کہ جتنا رسول اللہ کے صحابہ کرتے ہیں. لہٰذا تو کہے کہ میں شکست دے دوں گا, میں نہیں سمجھتا کہ تو انہیں شکست دے دے, تو باز آ جائے اس بات سے, وہ تیرے سے کم میں نہیں, وہ کبھی بھی نبی کو نہیں چھوڑیں گے جو اپنے نبی کا لعاب اٹھا کر منہ پہ مل لیتے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی اس طرح کی اگر کوئی پانی نہیں ملتا تھا بچا ہوا تو میں انگلی سے انگلی رگڑ کر, تاکہ اس تبرک جو انگلی نبی کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے لگی ہے اس سے انگلی رگڑ کر تو اپنے ہونٹوں پہ مل لیا کرتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام یہ صحابہ کرام اس طرح اپنے لعاب دین, کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی پاک نے ہاں میں لعاب دین ملایا, صحابہ کرام کھانے لگ گئے. مجھے بتاؤ جس طرح آج کل ہمیں ایمان بتایا جا رہا ہے, کیا ہم اس اگر نبی کے دور میں ہوتے تو کیا نبی پاک کے ساتھ روحانی سالن کھا لیتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھا رہے ہیں, جس طرح ہمیں اسلام سکھایا جا رہا ہے. جب بتایا یہی جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے جس طرح ہم ہیں, بات لوگ یہ نہیں کہتے یار اس طرح ہم نہیں کہتے, میں نے کہا چلو تم اس طرح نہ کہو تو کم از کم کچھ تشبیہیں تو دیتے ہو, کچھ تشبیہیں تو دیتے ہو. ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تشبیہ نہ دو, شخصیت کے بارے میں یہ نہ سوچو. لعاب دین رکھا, صحابہ ہاندی میں ملا دیا, آٹے میں ملا دیا, صحابہ کرام روٹی کھا رہے, پانی میں اگر کلی بھر کے اپنا پانی ڈال دیا, وہ پانی ابلنے لگا, صحابہ کرام پی رہے ہیں, صحابہ کرام پی رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ صحابہ کا ایمان تھا, اور اسی وجہ سے انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ تو بے وقوف ہے, کبھی تو لعاب چاٹ لیتے ہیں, کبھی تو یہ تھوک اٹھا لیتے ہیں, کبھی تو بچہ وہ وضو کر لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں, کبھی تو کس طرح نبی کہا کہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو بے وقوف ہے, اس طرح ایمان ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا انہم هم السفہاء, خبردار کان لگا کے سنو, یہ نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے, سنو یہ بے وقوف ہے, یہ قرآن ہے. اللہ پاک سنو یہ بے وقوف ہے. کہتے ہیں تفسیر کیوں نہیں بیان کرتے, میں نے کہا میں کر رہا ہوں الحمدللہ, کسی جگہ پہ غلط کروں تو بیان پکڑو ہمارا. صرف یہ ہے کہ ہم سکھاتے ہیں رسول اللہ کا عشق, محبت رسول سکھاتے ہیں, تم سکھاتے ہو نبی کی محبت کسی طریقے سے نکالی جائے.
نبی سے پیار نکالا جائے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل گئی نا اس وقت ایمان بھی بندوں کا خارج ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہمارے پاس ایک بزرگ کی کتاب ہے, شام کے بزرگ ہیں, انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اصل ایمان کی شرط ہے. ایمان کی شرط کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے شرط, ایک ہوتا ہے رکن. شرط کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی شرط کیا ہے؟ وضو. نماز میں داخل ہونے کے لیے وضو ضروری ہے. کہا کہ ایمان کے دخول کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے. نبی کی محبت نہیں ہوتی ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی نماز کے دخول کے لیے شرط بحث ہوتی ہے, رکن اندر ہوتا ہے. فرمایا نبی کی محبت شرط ہے ایمان کے لیے. یہ محبت ہوگی تو ایمان کے اندر داخل ہوگا, اگر یہ نہ ہوئی تو ایمان کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس لیے فرمایا الا انہم السفہاء, سنو یہ بیوقوف ہیں, سنو یہ بیوقوف ہیں. اگلا جملہ بڑا زبردست قسم کا فرمایا. ہر جگہ اللہ پاک نے پیچھے منافق کے بارے میں یشعرون فرمایا, آگے بھی یشعرون فرمایا, لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے ولکن لا یعلمون, لیکن یہ جانتے نہیں, لیکن یہ جانتے نہیں. علم کا تعلق اب آ گیا. پہلے تھا شعور کا, منافق شعور نہیں رکھتے. یہاں اللہ پاک نے فرمایا جانتے نہیں. کیا مطلب؟ فرمایا نبی کی شان کو یہ نہیں جانتے, نبی کی شان کو وہ جانتے جو رات دن اپنے نبی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں, جو ہر وقت نبی کے پاس علم حاصل کرتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ نبی پاک کی کیا شان ہے. یہ تو وقتی طور پر آئے شکل دکھائی ہم بھی مومن ہیں, ادھر سے چلے گئے بعد میں بھاگتے اور پھر ہم بھی مومن ہیں, لیکن فرمایا یہ نہیں ہے. شان ان سے پوچھو جو جانتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس لیے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ کہا کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں قابل موقوف. دوسری جگہ اس طرح بھی آیا ہے سورۃ منافقون جو پوری اتری قرآن پاک. آپ سورۃ منافقون کا مطالعہ کریں کہ وہاں جتنے منافقین ہیں کیا درس دے رہے ہیں. وہ یہی دے رہے ہیں کہ نبی کی محبت ان سے سینوں سے نکالو. نبی کی محبت نکل گئی, ہمیں تاج پہنا دیا جائے گا. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ منافقین کا وجود کیوں ہوا, منافقین وجود میں کیوں آئے, منافق وجود میں کیوں آئے. وجود میں اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ آنے تھے نا, آپ نے آنا تھا تو مدینہ میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا تو 19 دن بعد, ٹھیک 19 دن بعد, کتنے دن بعد؟ 19 دن بعد, ٹھیک 19 دن بعد ایک بندے کو مدینہ والوں نے چن لیا تھا, اوس اور خزرج قبیلہ نے, کہ بھئی ہماری آپس میں ہوا کرتی تھی لڑائیاں, آئندہ ہم تجھے سونے کا تاج پہنا کے ہم تجھے قبیلے کا سردار مانیں گے. اس کے لیے وہ کون تھا؟ وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی. 19 دن بعد تاج پوشی تھی, 19 دن پہلے میرے آقا تشریف لے آئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو مومن لوگ تھے جو لے آئے تھے ان کے وہ عبداللہ بن ابی والی محبت تو نکل گئی. اس نے دیکھا کہ میرا ستارہ چمکنا تھا, یہ کیسے آ گیا, یہ کیسے آ گیا, جب اس نے گھر میں اس طرح یہ کیسے آ گیا. یہ اللہ کا رسول تھا, وہ ایک عام آدمی تھا. اس کو اسی حسد کی وجہ سے اس میں نفاق آ گیا, لوگوں میں چلنا شروع کر دیا. دیکھو تم نے مجھے تاج پہنانا تھا, تم اس کے پیچھے لگ گئے, تم اس میں کیا دیکھا ہے, وہ دیکھا. کرتے کرتے ایک گروپ بن گیا جو منافقین کی شکل میں آیا, جو کہتا تھا یہ دیکھو اتنے بیوقوف ہو گئے ہیں, نبی تھوک ڈالا تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہماری تھوک چاٹو, ہم یہ تو نہیں کہتے, ہمیں صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنی صلح کرو. یہ آیا تو لوگ تھوک بھی چاٹ رہے, یہ بیوقوف ہے. اللہ نے فرمایا سنو تم بیوقوف ہو, میرے نبی کے بارے میں بکواس کیوں کرتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, علم نہیں ہے. اب اسی منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں. محبت رسول سکھاؤ لوگوں کو, محبت رسول سینوں سے نہ نکالو. نکل گئی بندہ